السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے کہ مودی کی سیکیورٹی میں چوک معاملے میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کے وکیلوں کو آئے دھمکی بھرے فون۔ سکھ فار جسٹس کی طرف سے فون آنے کا دعویٰ، کہا 26 جنوری کو پی ایم کو کریں گے بلاک۔ انتخابی موسم میں یو پی کے باندھا میں 28 کلو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ 3 افراد گرفتار۔ کار سے لے کر جا رہے تھے مواد، چیکنگ کے دوران پولیس نے کیا گرفتار۔ بہار کے نالندہ ضلع میں زہریلی شراب سے اب تک 11 لوگوں کی موت۔ متاثرہ خاندان نے پولیس کی مدد سے شراب کاروبار چلانے کا لگایا الزام، اب تک 34 لوگوں کی گرفتاری۔ پنجاب میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ بڑھانے پر آج الیکشن کمیشن لے گا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کے بعد بی جے پی کانگریس نے بھی کی ہے تاریخ کو آگے بڑھانے کی مانگ۔ اتراکھنڈ بی جے پی رہنما ہرک سنگھ راوت کو بی جے پی نے 6 سال کے لیے پارٹی سے کیا باہر۔ کانگریس رہنماؤں سے ملنے پر بی جے پی کی کارروائی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دھرم گروؤں کا کام ہوتا ہے سماج کو جوڑے رکھنا، ہر ایک کی عزت اور احترام کرنا اور اپنے مذہب کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن اتراکھنڈ میں دھرم سنسد کے نام پر جو کچھ غیر اخلاقی اور غیر انسانی کام ہوا، اس کے بعد ہندو سماج کو خود ہی آگے بڑھ کر ان کے خلاف مورچہ کھولنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود نارائن تیاگی عرف وسیم رضوی اور نرسنگھانند سرسوتی کی گرفتاری کے بعد سنتوں نے پرتیکار سبھا یعنی کہ احتجاج کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی شدید مذمت کرتے ہوئے وہ نظر آئے۔ پرتیکار سبھا میں دھرم سنسد کے آرگنائزر سوامی آنند سوروپ نے کہا کہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار جتیندر نارائن تیاگی سماجی نقطہ نظر سے اونچا مقام رکھتے ہیں، وہیں مہامنڈلیشور یتی نرسنگھانند گری بھی ایک قابل احترام سنت ہیں۔ سنت سناتن دھرم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو یہ لوگ تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سنتوں کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ سنتوں کی شکل میں چھپے بھیڑیے ہیں، جن کی نظر میں نہ ہی انسانیت کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی خواتین کی عزت ان کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے۔ بتا دیں کہ نرسنگھانند کو خواتین کے خلاف نازیبا گھٹیا الفاظ استعمال کرنے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جتیندر تیاگی عرف وسیم رضوی کو دھرم سنسد میں اشتعال انگیز تقاریر معاملے میں اس کی گرفتاری ہوئی ہے۔ جبکہ این ڈی ٹی وی کی آج کی خبر کے مطابق پولیس نے واضح کیا ہے کہ دھرم سنسد معاملے میں بھی یتی نرسنگھانند کو اب گرفتار کیا گیا ہے۔ فی الحال دونوں ہی خبیث 14 دنوں کی عدالتی تحویل میں ہیں۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق کام کرنے والا ادارہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے عالمی شہرت یافتہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر اعتراض کرتے ہوئے اتر پردیش حکومت سے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی و گمراہ کن فتووں کی مبینہ اشاعت پر دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کی جانچ کرے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے چیف سیکرٹری نے کہا کہ اگر یہ مواد نہیں ہٹایا گیا تو اس ویب سائٹ کو بلاک کر دیا جائے۔ کمیشن نے کہا کہ وہ ایک شکایت پر کارروائی کر رہا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس ویب سائٹ پر کئی فتوے ہیں جو ملک کے قانون کے خلاف ہیں۔ کمیشن نے چیف سیکرٹری کو تحریر کردہ خط میں کہا ہے کہ ویب سائٹ پر شائع کردہ بیانات بچوں کے حقوق کے بغیر ہیں اور اس ویب سائٹ کی کھلی رسائی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کرناٹک کے اڈپی کالج میں مسلم طالبات کو حجاب پہن کر کلاس روم میں داخل نہ ہونے دینے کا معاملہ ابھی تک سرد نہیں پڑا ہے۔ طالبات کو حجاب پہن کر داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کے بعد سے باہر کھڑی ان طالبات کو 31 دسمبر سے کالج انتظامیہ غیر حاضر قرار دے رہی ہے۔ حال ہی میں ان بچیوں کے والدین سمیت کئی مسلم تنظیموں نے اس معاملے میں کالج پرنسپل سے بات کی تھی، لیکن کالج انتظامیہ نے کسی بھی صورت انہیں حجاب پہن کر کلاس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز قبل ہی ایک تصویر ان بچوں کی سامنے آئی تھی جس میں کالج کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی یہ طالبات نظر آ رہی تھی۔ یہ تصویر سامنے آنے کے بعد اب ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ کالج انتظامیہ نے انہیں دھمکی دے کر اقرار نامہ لکھوایا ہے کہ وہ خود ہی 31 دسمبر سے کالج سے غیر حاضر ہیں۔ وہیں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کرناٹک کے ریاست جنرل سیکرٹری ناصر پاشا نے ریاست کے مختلف کالجوں میں طالبات کو حجاب پہن کر کلاس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملنے والے تنازع پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ کالجز حجاب کے موضوع پر غیر ضروری تنازعات پیدا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی بنیادی اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ناظرین، انسان کو انسان قتل کر دے اور وہ جیل میں چلا جائے، ایسی خبریں تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہندوستان میں کرائم کی خبریں ہم لوگ
लगातार सुनते ہیں لیکن اب ایک کتے کو زخمی کرنے پر پولیس نے ایک نابالغ کو چلڈرن ریمانڈ ہوم بھیج دیا ہے، جبکہ نابالغ لڑکی کے ماموں اور گوشت کی دکان کے مالک کو بھی حراست میں لیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے شہر نوئیڈا میں ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آیا ہے کہ نوئیڈا کے اچھر علاقے میں واقع مرغا منڈی میں ایک گوشت کی دکان سے کتا گوشت لے کر بھاگ رہا تھا، جس کے بعد کتے پر ایک نابالغ لڑکی نے چاقو سے حملہ کر دیا، جس کے بعد نتیجے میں کتا زخمی ہو گیا۔ واقعے کی ویڈیو بنا کر کسی نے سوشل میڈیا پر ڈال دی، جو کہ وائرل ہو گئی۔ ویڈیو منظرعام پر آنے کے بعد جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والی ایک خاتون نے کتے پر حملہ کرنے کے معاملے میں پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے یہ کارروائی کرتے ہوئے بچے کو تو نابالغ کو تو جیل چلڈرن ریمانڈ ہوم بھیج دیا، تو جبکہ اس کے ماموں اور ایک دکاندار کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ اتر پردیش میں کسی بھی صورت میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوشاں بی جے پی کے خلاف اب کسان سرگرم ہو گئے ہیں۔ ایم ایس پی پر کمیٹی کی تشکیل اور کسانوں پر عائد کیے گئے مقدمے واپس نہ لینے کا وعدہ وفا نہ کرنے پر سیونکت کسان مورچہ نے 1 فروری سے مشن یو پی کی شکل میں تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں بھارتی کسان یونین نے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے امیدواروں کی حمایت کا اب کھلا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں جب بی جے پی بغاوتوں سے پریشان ہے، کسان تنظیموں کے سرگرم ہو جانے سے پارٹی کی پریشانیاں مزید بڑھ جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی کسان یونین نے جو زرعی قوانین کے خلاف سال بھر چلنے والی تحریک میں پیش تھی، اس نے اعلان کیا ہے کہ مغربی یو پی میں سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے امیدواروں کی کھلی حمایت کی جائے گی۔ اس اعلان سے جاٹ سماج کی اکثریت والے مغربی یو پی، جسے جاٹ لینڈ کہا جاتا ہے، اس میں بی جے پی کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کرناٹک میں ان دنوں ویکینڈ کرفیو نافذ ہے، جبکہ نائٹ کرفیو بھی نافذ کیا گیا ہے۔ تو وہیں ایم ایل اے یو ٹی قادر نے ریاستی حکومت سے ویکینڈ کرفیو کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ویکینڈ کرفیو نافذ کیا گیا ہے وہ میکدتو پد یاترا کو پٹری سے اتارنے کا یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے۔ وہیں انہوں نے ویکینڈ کرفیو کے تعلق سے کہا کہ اس ویکینڈ کرفیو نے لوگوں کو گہری پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اور سبزی فروشوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہفتے کے آخر میں کرفیو کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی ملازمتوں سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ماسک پہننے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ہر قسم کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، لیکن انہیں اس طرح کے ویکینڈ کرفیو کو نافذ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ فرانس کے مختلف شہروں میں کورونا کی ویکسین نہ لگانے پر پابندیوں کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ فرانس بھر کے شہروں میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ شہری اس قانون کو مسترد کر رہے ہیں جس میں کورونا کے خلاف ویکسین نہ لگوانے والے لوگوں پر سخت پابندیوں کا نفاذ کیا جائے گا۔ وہیں پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں بل کے مسودے پر بحث جاری ہے۔ گزشتہ روز کیے گئے احتجاج میں مختلف شہروں میں 54,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ پولیس کی جانب سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے ان مظاہروں میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین میں شرح پیدائش گزشتہ سال ریکارڈ کم ترین سطح پر نوٹ کی گئی ہے۔ قومی ادارہ برائے شماریات نے اعلان کیا ہے کہ فی 1000 باشندوں میں شرح پیدائش 7.52 ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ چین میں سن 1949 میں شرح پیدائش کا ریکارڈ شروع ہونے کے بعد سے سب سے کم سطح ہے۔ چین نے سن 2016 میں ایک بچے کی متنازع پالیسی کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے ہر جوڑے کو 3 بچوں کی پیدائش کی اجازت دی تھی۔ تاہم زیادہ مالی بوجھ کی وجہ سے والدین بچہ پیدا کرنے کے اب خلاف ہو گئے ہیں۔ چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سر فہرست ملک ہے۔ اس کی آبادی 1.4 ارب سے زائد بنتی ہے۔ تقریباً 4 عشروں تک چین میں نافذ رہنے والی صرف ایک بچے کی پیدائش کی سرکاری پالیسی اس کے لیے کافی متنازع رہی تھی، کیونکہ بیجنگ حکومت نے اس پر عمل درآمد کے لیے سخت ترین ضوابط متعارف کرائے تھے۔ یہ ضابطے دنیا میں اپنی نوعیت کے سخت ترین فیملی پلاننگ ضوابط تصور کیے جاتے تھے۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔